السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج 10 دسمبر 2020 بروز جمعرات، آج کے دن کو عالمی طور پر یوم حقوق انسانی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 10 دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ نے ایک ریزولوشن پاس کیا، جس کے ذریعے سے انہوں نے اعلان کیا کہ انسانی حقوق یہ ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ اس کے لیے زبان، مذہب، جنس، قوم، کسی اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے 1948 کے 10 دسمبر یہ اعلان کیا کہ اس کو منایا جائے، اس دن کو عالمی طور پر۔ لیکن انہوں نے خود جو اعلان کیا باضابطہ، یہ 1950 میں اعلان کیا۔ اپنے مجلس میں انہوں نے تو اس کو پاس ہی کر لیا تھا 1948 میں، لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اس کو بطور عالمی دن کے منانے کے بارے میں، یہ 1950 میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ 1948 میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں، فلسطین ایک ملک ہے، اس ملک کے زمین کو زبردستی قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل کو وجود میں لایا گیا، اور یہ کام اقوام متحدہ نے کیا۔ اسرائیل جو ملک ہے یہ 14 مئی 1948 میں وجود میں آیا۔ وجود میں آنے کے بعد بطور قانون کے اور اس کے ریگولیشن کے اعتبار سے فلسطین نے اقوام متحدہ میں 11 مئی 1949 میں شرکت کی۔ 1949 میں شرکت کرنے کے بعد پھر اقوام متحدہ نے عالمی طور پر 10 دسمبر کو ہر سال یوم حقوق انسانی منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے پس منظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے انہوں نے خود حقوق انسانی کو پامال کیا۔ مسلمانوں کا جو زمین ہے اس کو ہڑپ کیا، زبردستی قبضہ کر کے انہوں نے اسرائیل ملک کو بنایا، اور مذہب کی بنا پر مسلمانوں کے اوپر بے انتہا بے دردی سے ظلم و ستم ڈھایا، اور ڈھا کر کے پھر پوری دنیا کو یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ ہم حقوق انسانی کے محافظ ہیں۔ گویا کہ چور ہو کر کے کوتوال بننے کی ایک راستہ ہے۔ جو خود ہی حقوق انسانی کو پامال کرنے والے ہیں، وہی دنیا کو یہ سبق سکھائے کہ ہم حقوق انسان کے محافظ ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی چیز ہے۔ بہرحال دنیا میں مختلف موقع پر دنیا کے مختلف ممالک اپنے یہاں اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اسرائیل کے چونکہ دوست ہیں، ہمارے ہی ملک کے جو اس وقت کے جو حکمراں تھے، اور اس ملک میں بھی حقوق انسانی کی پامالی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے
سب سے زیادہ 1992 میں 6 دسمبر بابری مسجد کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو بے دردی سے مارا گیا، مسلمانوں کے قتل عام کیا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا اور مذہب کی وجہ سے ان کے ساتھ ناروا اور غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ اس کے بعد 1992 میں کرنے کے بعد 1993 میں 28 سپٹمبر ہمارے یہاں یہ پاس کیا گیا کہ انسانی حقوق اس کو منایا جائے۔ پہلے حقوق انسانی کو پامال کیا گیا، اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس دن کو منایا جائے۔ یہ گویا کہ جن لوگوں نے حقوق انسانی کے بارے میں علم بردار ہونے کا ایک بلو پرنٹ بنایا کہ وہ دنیا کو باور کرے کہ وہی حقوق انسانی کے محافظ ہیں، چونکہ ان کے نیت میں خرابی ہے، تو اسی طرح مختلف ملکوں نے اپنے نیت کی خرابی کا مظاہرہ کیا۔ حقوق انسانی کے نام پر انہوں نے کمیشن تو بنایا، لیکن انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی، اب بھی جاری ہے۔ میرے خیال میں یہ جب تک کہ ان حکمرانوں کے مزاج اور ان کا طور و طریقہ اور ان کے سیاسی ایجنڈا نہیں بدلے گا، تب تک یہ حقوق انسانی کی پامالی ہوتی رہے گی۔ یہ حقوق انسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 1400 سال سے پہلے مسلمانوں کو سکھا کر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بیان کو پڑھ لیجئے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں غیر مسلموں کے درمیان تفریق کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن میں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، زبردستی کسی کو دھرم پریورتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح غیروں کے، دوسرے لوگوں کے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا کہنے سے اسلام نے منع کیا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالی مت دو، یہ قرآن نے ہم کو سکھایا۔ اسی طرح جو مزدور ہیں ان کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کو مزدوری دے دو۔ بچوں کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، سماج کے جو بڑے ہیں ان کا حقوق، رعایا کا حکم اور اسی طرح حکمراں ہیں ان کا کیا حقوق ہیں، جو جج ہیں ان کا حقوق کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق کیا ہے۔ عورتوں کو ایک طرح کا انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اسلام نے ان کا حقوق دیا اور ان کو میراث میں حصہ دیا۔ ان کو 12 قسم کے لوگوں کو جو میراث کا حصہ دیا جاتا ہے، ان میں سے 8 اقسام یا عورتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ابھی 7 بجے جو بیان ہوگا وہ انشاءاللہ بنگلہ میں رکھیں گے، پھر اردو میں انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔